جب آپ صلی اللہ پہنچ گئی تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کہ میرے والدین نے جو ہے زبردستی میری شادی کروائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا نکاح جو ہے توڑوا دیا تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی جو ہے خود اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جو ہے ان کی شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ حضرت علی سے شادی کریں گی، تو یہاں سے ہم اس چیز کا اہمیت لگا سکتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے بیٹیوں کو اور ہمیں جو ہے دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں لوگوں کو نالج بھی نہیں ہوتی، اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، مگر آج ہم یہاں ہیں، ہمیں یہ اویئرنیس مل لی ہے اور نالج بھی مل لی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں سب چیز کی پرمیشن دیتا ہے اور یہ ہمارا حق ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اسے آگے جو ہے باقی سب تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ Here is hadith narrated by Hazrat Abu Huraira Radhiyallahu anha. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, matron should not be given in marriage except after consulting her, and a virgin should not be given in marriage except after her permission. دیکھیں یہی بات ابھی آپ کو میں نے بتائی کہ وداؤٹ پرمیشن جو ہے شادی کے اندر ہم نہیں کسی کو بھی باندھ سکتے زبردستی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said the widows and the divorced women shall not be married until their order is obtained. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو بیوہ عورتیں ہو جاتی ہیں اور ایون وہ بھی جو ڈائیورس ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے جب تک وہ خود پرمیشن نہ دے دیں. and the virgin shall not be married until her permission is obtained. ایون جو کواری لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ ان کی بھی آپ جو ہے شادی زبردستی نہیں کروا سکتے. تو اس رائٹ کو آپ سمجھ سکتے ہوں گے اچھے سے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جو ہے بتائیں گے. اور جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں اگر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہیں اگر گناہ ہو رہا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، اور وہاں اگر گناہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے اس گناہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس استطاعت بھی آپ روک سکتے ہیں، تو تب بھی آپ اگر کچھ نہیں کرتے تو آپ اس کے برابر کے شریک ہیں. بروز محشر جب سوال ہوگا تو آپ سے بھی ہوگا کہ آپ کی موجودگی کے باوجود آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی. یعنی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ کہیں برا کام ہو رہا ہو تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے زبان سے روکنا چاہیے. زبان سے اگر کوئی نہ روکے تو ہمیں ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں کوئی ہماری بات سنتا تو ہمیں دل سے جو ہے اس کو برا جاننا چاہیے. اور دل سے برا جاننا جو ہے وہ ایمان کا سب سے نچلا جو ہے اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کو برائی سے روک سکیں تو ہم اتنی کوشش کریں گے. اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر جو ہے اپنی تھوڑی تکلیف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی برداشت کریں گے. دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور ہمیں اتنا نگلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہمارے اسلام نے کتنے خوبصورتی سے نا انسانوں کے حقوق کو ڈیفائن کیا ہے، اور کہیں پہ جو ہے ریسزم نہیں، اور کہیں پہ بھی یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ جو ہے مسلمس کتنے حقوق ہوں گے اور نان مسلمس کو جو ہے انسانیت کے طور پہ اتنے حقوق دیے جائیں گے. ہر جگہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہے ایکویلٹی بتائی ہے کہ اگر کسی کی جان خطرے میں جو نان مسلم ہو یا مسلم ہے تو ہم دونوں کی جان جو ہے بچائیں گے. اس کے بعد جو ہے ایون جو ہے آپ کی بہن کے بھائی کے رشتہ داروں کے حقوق جو ہے کتنی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں اسلام میں. اب یہاں پہ ہے رائٹ ٹو ویئر ماڈسٹ کلوتھنگ، ٹھیک ہے. اب یہ ایون ہر لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، ماڈسٹ کلوتھنگ کرے. ہم کسی کو زبردستی روک نہیں سکتے، نہ ہی ہم بول سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر ماڈسٹ کلوتھنگ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل کچھ بہنیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں تو ان کو دیکھیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اگر ہمیں خود نالج نہیں ہے، ہمیں انفارمیشن نہیں ہے، ان کے تک علم پہنچ گیا اور وہ ماشاء اللہ سے الحمدللہ اس پہ عمل بھی کر رہی ہے تو who we are، ہم کون ہوتے ہیں انہیں کرٹیسائز کریں. انہیں تو ان تک تو اللہ کا احکام پہنچ گیا اور وہ اللہ کی نیک بندیاں جنہوں نے اس احکام کو جو ہے باندھ دیا اور وہ اس پر عمل بھی کر رہی ہیں. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کا بیہیویئر بہت زیادہ برا ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ بھائی آئی بھری یہ معلمہ ہے، شادی پہ کیوں کون حجاب کرتا ہے. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، ادھر جو ہے آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا ہے، سب کو ساتھ آپ نے جو ہے بیہیویئر جو ہے سیم رکھنا ہے، چاہے وہ جس ٹائپ کی بھی جو ہے اپنی ان کی مرضی ہے، وہ حق رکھتی ہے نا.
جس ٹائپ کی بھی کلوتھنگ کریے تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو ہمیں ان کا حق پورا دینا ہے. ہم نہیں بولیں گے. جیسے اب باہر ملک میں دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہے جہاں پر جو ہے ویمنس جو ہوتی ہیں ان کو نہیں، مسلم گرلس کو کہا جاتا ہے کہ آپ حجاب جو ہے ریموو کر کے آئیں. تو اب ہم یہاں بات کریں تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ایسے نہیں ہوتا. اینی نان مسلم گرل کم ان ہر ڈریسنگ، ان کی جو بھی چوائس ہوتی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بھائی آپ جائیں اور پورا برقعہ پہن کے آئیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ہمارے اسلام نے یہ منع کیا ہے، ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے، ہم کسی کو جو ہے فورس نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے لیے. ہمارا بیہیویئر جو ہے پولائٹ ہونا چاہیے سب کے ساتھ، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی بہت بڑی خاصیت ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے. مگر اب دیکھیں اسلام میں یہ سب تو ہے، مگر ہم ادر نیشنل کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مسلمس کو اتنی زیادہ آزادی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں جی یہ جو پردہ کرنے والی ہیں یہ جو ہے دہشت گرد ہیں، اس طرح کے بلیمز لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر. اور جو بیئر رکھتے ہیں داڑھی سنت ہے، مگر ان کو بھی جو ہے اسی طرح کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ان سے ابایا جو ہے زبردستی ایون کتنی ویڈیوز میں ہم نے دیکھے ریموو کروایا جاتا ہے. مگر دس از اور رائٹ اینڈ وی ہیو ٹو رائز وائس فار دس. آپ دیکھیں ایک کرناٹکا میں واقعہ ہوا تھا، ہماری مسلم بہن نے وائس اٹھائی تھی اپنے ابائی کے لیے، اپنے حق کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا. یہ بہادری ہم سب میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جس کا کوئی ساتھ نہیں بھی دیتا تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اپنا جو ہے حق کی آواز اٹھانی چاہیے. حق پہ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اللہ پاک خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو کافی کم تھی مگر وہ حق پر تھے تو اللہ پاک نے خود ان کی مدد فرمائی. تو جب اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک خود ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں حق دے دیا کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، تو ہم اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے. اب ہمارے پاس دیکھیں حدیث بھی ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has cursed the lady who lengthens her hair artificially and the one who gets her hair lengthened and also the lady who tattoos others and the one who gets herself tattooed. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس عورت پر جو ہے لعنت فرمائی ہے بال جڑوانے والیوں پر، ٹھیک ہے، اور بال جوڑنے والیوں پر، جو ایکسٹینشنز لگائے جاتے ہیں آئی گیس، اور جو بال نقلی لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو ٹیٹو بنائے جاتے ہیں باڈی پہ، جو ٹیٹو بنانے والی بھی ہوتی ہیں اور وہ جو خود بھی بنواتی ہیں ان کے اوپر بھی. دیکھیں یہ چیز کیا ہوتی ہے، ابھی ٹیٹوز اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ ہم اپنی باڈی کو اوپر سے کور کر لیں گے، وہ بناتی ہیں اور وہ ظاہر سے بات ہے دوسروں کو شو آف کرنے کے لیے بناتی ہیں. مگر ایک ویمن کے اوپر جو ہے ہم نان محرم جو ہے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ اوبیسلی کیا کر رہی ہیں، اللہ پاک نے جس وے میں ان کو پیدا کیا ہے اتنا خوبصورت بنایا اس میں کیا کریں، چینجز کرنے کی کوشش کریں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. ایون میرے پاس ایک اور حدیث بھی ہے کہ وہ عورت جو ہے جو گھر سے جو ہے کیا کرتی ہیں. اب دیکھیں ہماری کتنی کامن عادت بن گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسمیل نہ آئے، ایسا نہ ہو ہم پرفیوم لگا کر جائیں. اچھا پرفیوم میں الکوہول ہوتا ہے چلو عطر لگا لے، مگر عورت جو ہے وہ اس کو ان چیزوں کی پرمیشن نہیں ہے. اس کے بھی بہت زیادہ ریزن ہے اور ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. جب سائنس پروف کرتی ہے تو ہمیں بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے، مگر ایمان کا مطلب تو یہی ہے نا کہ دل سے یقین کر لینا. تو ہم کیوں نہیں دل سے یقین کر لیتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان کا مطلب ہوتا ہے ہر کام پہ کامل یقین کر لینا، مگر ہم تو کامل یقین نہیں کرتے. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا مگر عملاً نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم بولتے ہیں کیوں، کیا وجہ ہے، ریزن. آپ دیکھیں دل سے یقین کریں گے ریزن کیا ہے وہ آپ کو خود پتہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، سوچیں، آپ اپنا دماغ لگائیں، مگر اللہ کے کام پہ آپ نے پورا یقین کرنا ہے کہ بالکل اس میں 100% شیورٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. اب دیکھیں آپ کو میں ایک فلسفی بتا دوں، پہلے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی عورتوں پہ جو ہے لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، جو پرفیوم لگا کر جاتی ہیں تاکہ جو لوگ جو ہیں ان کی خوشبو کو جو ہے ان کی فریگننس کو جو ہے سونگھ سکیں اس لیے. اور آپ حدیث ہے میرے پاس کہ اٹ واز نریٹڈ from Abu Musa رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said if a woman puts on perfume and passes by people so that they can smell her fragrance then she is such and such and he spoke certainly meaning an
अडल्टरनेस, यानी कि वो खातून जो परफ्यूम लगा कर जाती हैं कि लोग उसकी खुशबू को सूंघ सकें, तो वो ऐसी है और ऐसी है, यानी कि ऐसी है, फिर बताया गया कि वो ज़ानिया है। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक जो है हमें इस गुनाह से बचाएं। अगर माजी में हमसे कोई गुनाह हो चुका है इस तरह का, तो हम तौबा करते हैं और इंशाल्लाह इसे अवॉइड करेंगे। देखें होता क्या है, हम देखें इसमें भी आप देखें हुकूक का एक वो आ गया, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। आप किस तरह जो है परफ्यूम लगा के जा रही हैं, अब किसी ने स्मेल करी, ऑब्वियसली अट्रैक्शन डेवलप होती है। हम जानते हैं जो मुखालिफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, वो खुशबू जो है उन्हें पसंद आ रही है और वो उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो आप जो है जानिया इसमें आ रही हैं। किस तरह आप ये फिलॉसफी चेक करें ना, हम एड्स वगैरह देखते हैं, इस एड्स में क्या दिखाया जाता है कि लेडीज जो है बड़ा परफ्यूम लगाती हैं और मैन उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात जरूरी थी डिस्कस करना यहाँ, क्योंकि हमें ये बकायदा टीवी में दिखाया जाता है, हम अपनी आंखों से भी देखते हैं और उसके बावजूद हम ये निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो देखें, अब आपकी उस गुनाह की वजह से कोई और आपकी तरफ मुतासिर हो रहा है, वो भी गुनाह की सरजद हो गया। ठीक है, तो ये भी देखें, हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब आप मॉडेस्ट वेयर नहीं वेयर करती हैं, तो ये क्या है, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है अल्लाह पाक की तरफ से, उसको भी फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हमने अहकाम मानने तो पूरे मानने। इसी तरह हमारे पास हदीस है नरेटेड बाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said there are two types of people of hell whom I have not seen, men with hips like the tails of cattle with which they strike the people, and women who are clothed but naked, walking with an enticing gait, with something like the humps of camels on their heads. They will not enter in paradise nor even smell its fragrance, and its fragrance can be smelled from such and such a distance. अब ये हदीस मैंने पढ़ी थी, तो उसमें देखें हदीस में आपको साफ साफ बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ जो है लोग जहन्नुम में जाएंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तक उन लोगों को नहीं देखा। उनमें से जो उन औरतों के बारे में बताया गया कि वो औरतें क्या थी, कपड़े पहनने के बावजूद भी जो है नेक थी। ठीक है, यानी उनका जिस्म ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ। अब हमारे इर्द गिर्द ऐसे एग्जाम्पल्स जो है मौजूद हैं, हम अगर देखें तो हमें आसानी से मिल जाएंगी। और कुछ ऐसे उनके बारे में बताया जो जिनके सर पे जो है चूड़े होते हैं, इस तरह जो ऊंट के कोहान की तरह, जब वो चलती हैं तो वो इस तरह हिलते हैं जैसे ऊंट का कोहान होता है। तो ये वो लोग हैं जो जन्नत में ना जाएंगे और उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी। अल्लाह पाक हमें इस तरह के गुनाहों से महफूज फरमाए। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम कितना खुश होते हैं जन्नत का नाम सुनकर, और जब हम सुनते हैं कि वहाँ हम अपने नबियों से मिलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, अल्लाह पाक का दीदार होगा जन्नतुल फिरदौस में, तो हमें कितनी खुशी होती है ना। मगर इन सब चीजों के लिए हमें थोड़े सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। देखिए जब डेस्टिनेशन तक जाना होता है, मंजिल तक, तो सफर में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यही हमारा सफर चल रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरों के हुकूक देने होंगे। हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक के हुकूक हैं, हुकूक के अल्लाह है, वो अदा करने होंगे हमें, और हुकूकुल इबाद को अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो ह्यूमैनिटी है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसको भी अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ताकि हम जो है सिर्फ देखें, अल्लाह पाक ने दीन को सिर्फ इंडिविजुअली किसी पर्सन के लिए नहीं डिफाइन किया, पूरा माशरती तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, किसी भी तौर पे हो, तो दीन इस्लाम जो है बेहतरीन गाइडेंस करता है और मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, हम जानते हैं। तो हमें जो है अपनी इनफरादी जिंदगी के साथ साथ इज्तमाही जिंदगी को भी देखना है कि हमारा सिर्फ हमारी ज़ात पे नहीं, बल्कि मुआशरे पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि हम चेंजेस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर आपकी मौजूदगी से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे, तो आपके वजूद की एग्जिस्टेंस क्या है, सिर्फ आपकी ज़ात पर। तो इससे तो देखें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो हमने जो जवाब देना है, जब हमसे पूछा जाएगा ये वक्त तो हमने कहाँ गुजारा, और जब हमसे हुकूक का सवाल होगा तब हम क्या कहेंगे। ये हमें सुनने में भी आता है ना कि हुकूक अल्लाह जो है माफ कर दिए जाएंगे, मगर हुकूकुल इबाद जो है माफ नहीं किए जाएंगे। क्यों? देखिए हुकूक अल्लाह का भी सवाल होगा। सबसे पहले तो हमारी ज़ात पे हक ही हमारे अल्लाह पाक है, मगर हुकूकुल इबाद का भी होगा, क्योंकि अल्लाह के बंदे जिनसे अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत करते हैं, इंसान तो सब अल्लाह पाक ने ही बनाए ना। अब जब हम उनका हुकूक नहीं अदा करेंगे, तो हमसे सवाल जवाब तो अल्लाह पाक करेंगे ना। जिस तरह हम कहते हैं कि कोई अगर हमसे बुरा कर दे तो उनसे सवाल जवाब होगा, इसी तरह ठीक है हमसे भी सवाल जवाब होगा।
اب دیکھیں یہاں پر right to serve the community, ٹھیک ہے. both men and women has the responsibility to serve the community with all their will and capacity. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا وجود جو ہے معاشی طور پہ بھی کچھ افیکٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے سماج میں کیا فائدہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ نے اپنی ذات کے لیے آج یہ کلاس جوائن کی اور آپ سیکھ رہے ہیں کچھ، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آپ نے صرف اپنے لیے نہیں سیکھنا، آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے تاکہ آپ جب عمل کریں تو دوسروں کے وہ نظر بھی آئے. سامنے والا ہمیشہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کے عمل سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں نا تو وہ دیکھتا ہے کہ جب ہم عمل کریں تو وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس پہ عمل کرنے کے بھی، اور جو ہے کوشش کریں گے ہم دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق اچھے سے ادا کریں، جس سے ہمارا جو اخلاق ہے نا وہ خود خوبصورت ہو جاتا ہے. اور جب سب کے حقوق بخوبی نبھائے ادا کیے جائیں گے تو کسی کو کوئی کسی سے شکوہ شکایت تو ہوگی ہی نہیں، اور سب پیسفلی جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے. اگر ایسا ہے اور آپ سب کوشش کریں گے تو آپ ضرور جو ہے مجھے بتائیے گا، اور آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو یہ بھی آپ ضرور انفارم کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، یو آر دا بیسٹ اما رائز فار مین کائنڈ یو بٹ دا فیئر اینڈ فار بٹ دا انفیئر. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جو ہے ہمیں بہترین امت بنایا ہے اس دنیا میں. ہم سب بہترین امت ہے اور ہم سب جانتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا گیا. ہمارے پاس دماغ ہے جس سے ہم ہر چیز اچھا اور برا سمجھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ بھی ہوتا ہے دیکھیں تو ہمیں ہر ضمیر جو ہے وہ ہمیں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی گناہ ہو گئے ہم سے، اور ہمیں احساس دلا رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے جو ہے برے سے اچھے اور برے کاموں کا بھی بتایا ہے، اور اچھے اور برے کاموں سے بتایا کہ کون سا امر و نہیں کا ہے نا قرآن مجید میں، کہ کون سا کام جو ہم نے کرنا ہے اور اس کام سے ہم باز آ جائے جنہیں اللہ پاک نے منع فرما دیا، جنہیں اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اب ہم کمیونٹی میں کیا خدمات کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل دیکھیں ہم زکوٰۃ کا، اب دیکھیں ایک نظام جو ہے چل رہا ہے سرکل، ٹھیک ہے. زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، آپ جو اپنے آپ سے مڈل لیول کے، نیچے کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ان کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں. عید آتی ہے، ٹھیک ہے، عید میں ہم نکالتے ہیں نا فطرانہ، نکالتے ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس سے آپ ذرا غور کریں ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں تک بھی وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں، اور جو بہت غریب ہوتے ہیں جو عید کے لیے تیاریاں نہیں کر سکتے تو وہ بھی خوشیاں منا لیتے ہیں. اللہ پاک نے دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہے جہاں تک ان پہ رزق پہنچتی ہے. تو پھر ہم جب یوں ان کی ہیلپ کریں گے نا تو وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ معاشرے میں یوں سرکولیٹ کرے گی. مال ہوتا ہے، مال جو ہے وہ کیا کرے گا، سرکولیٹ کرے گا، اور ہر چیز جو ہے وہ بیلنس رہے گی. پھر ہم ضرورت مند تک جب پہنچا دیں گے ان کا حصہ تو ان کو نیڈ نہیں ہوگی کہ وہ برے کاموں کی طرف جائیں، ان کو نیڈ نہیں ہوگی نا کہ وہ کسی کا حق چھینیں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں. موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوری وغیرہ کی طرف آتے ہیں، شوقیہ تو دیکھیں کوئی نہیں آتا، کسی کی مجبوری لے آتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اس وجہ سے آتے ہیں نا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ پاک پہ کہ وہ ایسا قدم ہی نہ اٹھائے، مگر سم ٹائم اس میں ہمارا بھی کتنا کردار ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھ کے بھی انجانے بن جاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم اس سے پوچھنے نہیں جاتے. کیا ہم کبھی گئے اپنے پڑوسیوں کے پاس پوچھنے کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ ایون ہمارے سامنے اتنے غریب لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چھوڑو بھائی ہم بھی بڑی مشکل سے کماتے ہیں. کیا پتا ان کا جو ہے مشکلات جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہوں، اور کس آزمائش سے گزر رہے ہیں ہم نہیں جانتے. اور اگر ہماری نظر پڑی ہے آج ان پہ تو کیا پتا یہ اللہ پاک نے ہی وہ کیا ہو کہ ہماری نظر جو ہے ان پہ پڑی، تاکہ ہم جو ہے ان کی ہیلپ کر سکیں، ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے. مگر جب ہم یوں نظریں ان سے گھما لیتے ہیں نا، نظریں چرا کے ہٹ جاتے ہیں، ان کی ہیلپ نہیں کرتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، تو یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں اب آپ نے کسی کا حق جب نہیں دیا، انسانیت کا حق تھا آج آپ کو جب دینا تھا تو کسی نے نوٹ کیا نہیں کیا، مگر اللہ پاک نے تو ضرور کیا. ورک فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. اب آپ سوسائٹی کے لیے بہتری کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہر کسی کے اویئرنیس نہیں ہوتی، ہر کسی کے پاس نالج نہیں ہوتی. اب چینجز لانے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نالج پہنچانا بہت ضروری ہے. تو ہم سب سے پہلے خود عمل کریں گے، اور دوسرا ہم اپنے سوسائٹی
میں جا کے باقی سب سے بھی شیئر کریں گے کہ یہ غلط کام ہے, ہمیں اس کے خلاف کیا لینا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. اگر کل کو کسی اور کا بچہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے تو وہ ہم تک بھی ضرور آئے گا, ٹھیک ہے. اب نہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی فیملی کی ہیلپ کر دیں, ہمیں چاہیے نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. مسلمان تو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. بہترین مسلمان تو وہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مدد کرے, اور اللہ پاک ان کو جو ہے بہترین اجر دیتے ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ان کو اگنور کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کوئی ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے مزید 3-4 لوگ ہوتے ہیں, پھر مزید بڑھتے جاتے ہیں. اور پھر آپ کو باہر جب جیسے جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کپل آف پیپل ہوتے ہیں جو وہ ڈرگس انہیل کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھ کے کتنا ہی عجیب لگتا ہے کہ اب ہمارے بچے بھی جو ہیں اسی ماحول میں گرو کریں گے اور ان پہ کیا افیکٹ پڑے گا. تو جب ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اس پہ ایکشن لیتے, ہم نے نہیں لیا ایکشن, ہم نے نہیں کسی کے ہیلپ, ہم اوائڈ کر رہے تھے, ہم آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے. اب کیا ہوگا, اثر جو ہے وہ ہم تک بھی آ رہا ہے. تو یہاں سے دیکھیں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں ایکشن لینا کیا ہے, ضروری ہے. دو قربانی when needed. اب قربانی کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ کی محبت کی خاطر اپنی نفس کی خواہشوں کو قربان کر دیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سال بعد جب اللہ پاک نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو تب بھی انہوں نے اللہ پاک کے احکام کو ترجیح دی اور اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے. تو ہمیں بھی دیکھیں قربانی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. جو اب فار ایگزامپل ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, کیوں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. مگر ہماری رسومات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ جی شور و غل ہو گیا, مہندی کی رسم ہو گئی, ہلدی کی رسم ہو گئی, ایون اب تو جو برائڈل شاور اور ETC بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہو گئی ہیں. تو اتنا سب کچھ ہوتا ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے ہی شادی کروانے کو جو ہے پسند فرمایا ہے. اگر ہم وہاں پر اپنی ان چند خواہشوں کو قربان کر دیں اور وہ پیسے کلیکٹ کر کے ان کو دے دیں جو غریب ہیں, تاکہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں اور ان کے گھر بھی آباد ہو سکے, تو دس از ول بی سم تھنگ نائس نا. آپ کا یہ چینج اگر کوئی دیکھے گا تو میں بھی کہ اور لوگ بھی جو اس سے متاثر ہوں اور کافی زیادہ لوگوں پہ افیکٹ پڑے, اور ریٹرن میں آپ کو کیا ملے گا, دعائیں بھی ملیں گی اور اجر بھی ملے گا. اور یہ دیکھیں چینج آ جائے گا. کس طرح چینج آئے گا کہ اگر کسی کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہتی اور وہ مزید جو ہے لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے, باتیں کرتے, آپ نے وہ اس کام کو جو ہے روک دیا. پریکٹس ان ایکٹیویٹی ٹو پروموٹ دیئر ہیلتھ اینڈ فٹنس, ٹھیک ہے. پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایکٹیویٹی میں آپ نے جو ہیلتھ کو اور فٹنس کو پروموٹ کر سکیں, اور پروموٹ گڈنس, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اچھائی کو, اچھی چیزوں کو کیا کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, اچھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ اسلامک ایکٹیویٹیز کروائی جائیں, ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے اخلاقیات کا درس دے سکتے ہیں اور جو ہے کچھ کیمپینس لگا سکتے ہیں. جس طرح ہم جانتے ہیں کوئی ایسا ایریا جہاں پر جو ہے بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں, تو ہم جو ہے ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے بہت کیمپین لگا لیں جہاں پر لوگ آپ کو ڈونیٹ کریں اور جا کے آپ ان لوگوں کی ہیلپ کر دیں. ایون اگر جہاں گھر بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹوٹے سے ہوتے ہیں اور بجلی کا انتظام بھی نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہوتے ہیں گرمی میں, جہاں ہمارا AC بند ہو جائے تو ہمیں بڑی گرمی لگتی ہے, وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں پنکھے نہیں ہوتے. تو ہم کیا کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اگر ہم کسی کو دیکھیں دنیا میں کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں نا, تو اللہ پاک ہماری آخرت آسان بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اچھی چیزیں جتنی ہو سکتی ہیں ہمیں جو ہے پروموٹ کرنی چاہیے. اور آئی تھنک دس از ویری گڈ تھنگ کہ ہم جو ہے برے کاموں کو روکیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ برے کام کو روکیں. پہلے آپ اویئرنیس دیں گے کہ واقعی میں اس چیز کو روکنا ضروری ہے, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ڈرگس جو لے رہے ہیں پھر بعد میں ان کی رینج اتنی زیادہ ہو جائے گی اور کل کو ہمارے بچوں پہ بھی افیکٹ پڑے گا, تو ہم اگنور کر رہے تھے. اب آہستہ آہستہ سب کچھ باتیں جب پتہ لگیں گے تو سب جو ہے آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, دیکھیں سب کو جو ہے ایجوکیشن کا رائٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلی آیت تھی جو ہے اللہ پاک نے جو نازل کی تھی وہ علم پہ تھی. یہ کل بھی بات ڈسکس کی تھی. narrated by ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. یہ علم کی طلب دیکھیں ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہاں ہر مسلمان کی بات کی گئی ہے, یہ نہیں بتایا گا کہ آدمی ہو یا عورت ہو, مینس کہ ایوری انڈیویجول
چاہے وہ ویمن ہے یا مین ہے، سب نے جو ہے ایجوکیشن لینی. دیکھیں ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ کو پروفیشنل بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، پائلٹ بنا دے اور آپ پیسے کمائیں. ایجوکیشن آپ کو بیسیکلی سب سے پہلے شعور دیتی ہے، جس سے جو ہے آپ چینجز لا سکتے ہیں، آپ گڈ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بخوبی وہی لوگ سمجھتے ہیں نا جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں. اب جس کے پاس درست علم ہوگا وہ اللہ کے احکامات کو بھی اتنا ہی مانگے گا. علم نہیں ہے، آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا عمل کریں گے، آپ کیا فالو کر پائیں گے ٹھیک سے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور اگر کوئی ہمیں، میں نے ایون اتنا بھی نوٹ کیا ہے، کسی کو بتانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو کہا جائے کم جوائن ود اس وی ول ٹیچ یو، دے سیڈ کہ نہیں، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم پہ گناہ ہوگا. جی آپ تو ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، گناہ تو آپ کے سر پہ ابھی بھی آ رہا ہے. سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے نا. اللہ پاک نے کیا کہہ دیا کہ سب مسلمانوں کو جو ہے علم حاصل کرنا ہے، تو مینس یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم تو ابھی بھی جی چرا ہی رہے ہیں. تو ہم جب پتہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے ہمیں موقع ملا اور توفیق ملی کہ ہم سیکھ رہے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا تو گناہ ملے گا. یہ دیکھیں اس بات بنا دی گئی ہے، آپ کو جب نالج سیکھنی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے دین کو سمجھنے کی، تو آپ سیکھیں، اور سیکھ کے اندیکھا کر لیں تو بھی جو دونوں باتیں جو ہے برابر ہو جاتی ہیں. Right to freedom of expression and speech. Jarir ibn Abdullah was a companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who expressed his concern about the equality of the distribution of charity. He asked the Prophet about it, and the Prophet, peace be upon him, clarified the matter, addressing Jarir's inquiry openly and honestly. This hadith demonstrates how companions of the Prophet were free to express their question and concern without fear of retribution. دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے ہم اندازہ لگائیں کہ ان کے جو ساتھی تھے ان کو جو ہے پرمیشن تھی کہ وہ جو ہے مشورہ دے سکتے تھے. ہر انسان کا دیکھیں آبزرونگ لیول جو الگ ہوتا ہے، کوئی کس طرح سے سوچتا ہے، کوئی کس طرح سے. تو ہر انسان کو جو ہے اپنی اتنی فریڈم ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے کہہ سکے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات کو سمجھیں اور ان پہ جو ہے عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں. Abu Dhar was known for his straightforwardness and strong views. Once he questioned the appointment of a governor, expressing his disagreement with the decision. When the Prophet, peace be upon him, heard about it, he did not punish Abu Dhar for expressing his opinion, but rather explained the reason behind the appointment. This incident shows how open dialogue and expression of opinion were allowed and respected. اب دیکھیں ابو در جو تھے انہوں نے اپنے اوپینین سجیشن دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو پنش نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے کیوں اپنا اوپینین دیا ہے کہ گورنر جو ہے ان کے آگے اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی چیئرمین کھڑا ہوتا، اگر کوئی بول دے کہ بھائی آپ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے کھڑا ہونا چاہیے اور ہم یہاں پہ آپ کو ووٹ دیں، تو بھائی انہوں نے جو ہے غصہ آ جاتا اور وہ ایکشن لے لیتے. ایسا ہوتا ہے نا کسی کو کچھ بول دو تو اتنی دشمنیاں بن جاتی ہیں کہ خون خرابے تک بات پہنچ جاتی ہے. ہمیں جو ہے کسی کا اوپینین ہی برداشت نہیں ہوتا. تو پھر یہاں دیکھیں ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ سب کو جو ہے فریڈم آف اسپیچ دینے کی، کہ ہر کوئی اپنا جو ہے مشورہ دے سکتا ہے، اور اس کے جو ہے ہمیں کسی پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی آپ نہیں بول سکتے، آپ غریب ہیں، یا پھر آپ جو ہے اس لیول تک کے نہیں ہیں. ان کی اپروچ بہت زیادہ ہے، آپ کچھ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کی بات کریں تو غریب جو ہے اس کو مزید دھرایا دھمکایا جاتا ہے. ایون جو ہے وہ اپنے جو ہے نظریہ بھی نہیں پیش کر سکتا، وہ اپنے حق کے خلاف اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اتنا ان چیزوں پہ دیکھیں، انہی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا جو قتل و غارت ہو جاتا ہے، یہ جو خاندانی دشمنیاں چلتی آ رہی ہوتی، کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا اوپینین دے. تو ہم تو بول ہی نہیں سکتے کہ کسی نے کچھ نوٹ کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے تب بھی کوئی اپنا اوپینین دیتا ہے نا. ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ ہے، مگر ہم نہیں یہ برداشت کر پاتے اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس کا حقوق ہے، اور ہم ان سے اس کا حقوق چھین لیتے. پھر یہیں سے جو یہ ڈسٹورشن کا پورا پروسیس ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے. ہم میں نے یہ عادت آ گئی ہے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں مگر ہم اپنا حق دینے والے نہیں بنتے.
اور جہاں ہمیں اپنا حق لینا چاہیے وہاں جی ہم اس کو جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم بول نہیں پاتے. ہم نے حق کس کو سمجھ لیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، بس یہی ہماری ضروریت ہو گئی. باقی جہاں پر ہمیں ضرورت ہے اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی اور پراپرلی اس پہ فالو کرنے کی، تو اس کو جو ہے ہم نے اتنا جو ہے نظر میں ہی نہیں رکھا ہوا. تو یہ آج کا لیکچر تھا، آج کا سیشن تھا. تو مجھے پوری امید ہے آپ سب نے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ سیشن میں کل ملیں گے اور جو ہے اس سے ریلیٹڈ مزید ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کو اگر کوئی کوشچن ہوا تو آپ لوگ جو ہے کوشچن یہاں پر چیٹ میں ٹائپ کر سکتی ہیں. تو آئی ول ریسپانس یو. اوکے دیر آر لوٹ آف کوشچنس، تو میں ون بائی ون دیکھتی ہوں اور پھر میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو جواب دوں گی. جزاک اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی سیشنز جو ہیں وہ جوائن کرتے رہیں اور کچھ سیکھتے رہیں. یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا. انشاءاللہ اسٹارٹنگ والے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو ریکارڈیڈ لیکچر مل جائیں گے. تو آئی ول رسپانس یو ان گروپ، کیونکہ ٹائم جو ہے زیادہ ہو گئے. میں آپ سب کے کوشچنز یہاں سے نوٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو جو ہے گروپ میں ون بائی ون جو ہے اس کی رسپانس کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اپنا میٹنگ کا اینڈ کرتے ہیں. آپ کو جوابات جو ہے وہ سارے گروپ میں مل جائیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ وحسن الجزاء فی الدارین. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اینڈ تک ساتھ رہنے کا. اللہ پاک اسی طرح جو ہے ہمارے علم میں اضافہ فرماتے رہیں. آمین.